صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چون لن مضارع داخل شود در یفعلو و تفعلو و افعلو نصب کند و از یفعلانی تفعلانی یفعلونا تفعلونا تفعلینا نون اعرابی را ساقط کند و در یفعلنا و تفعلنا ہیچ عمل نہ کند و مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند۔ محترم طلبہ اکرام، آپ حضرات نے پچھلے سبق میں سنا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے ماضی کے 13 صیغے بیان فرمائے۔ چونکہ ایک صیغہ مکرر تھا اس کو حذف کر دیا اور اس صیغے کو ذکر کر دیا 2 صیغوں کے قائم مقام۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے مضارع کی گردان بتائی کہ مضارع میں 11 صیغے آتے ہیں۔ مضارع کی گردان میں 11 صیغے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰ کا یہ طریقہ ہے، وہ مکرر صیغے کو حذف کر دیتے ہیں اور ایک ہی صیغے کو بقیہ صیغوں کے قائم مقام کر لیتے ہیں۔ جیسے تفعلو جو صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا تھا اور وہی صیغہ واحد مذکر حاضر کا بھی ہے تفعلو، تو ان 2 صیغوں کی جگہ ایک صیغے کو استعمال کیا۔ اسی طرح تفعلانی تثنیہ مؤنث غائبہ کا اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے تفعلانی، تو صرف ایک کو استعمال کیا، 2 کو استعمال نہیں کیا۔ اس اعتبار سے 11 صیغے مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمائے۔ اور بیان فرمایا تھا کہ اگر ہم کو نفی کا معنی پیدا کرنا مقصود ہو مضارع کے ساتھ تو وہاں پر ہم کبھی تو لا کا استعمال کریں گے، کبھی کبھی ما کا بھی استعمال کر دیں گے، لیکن مضارع کے ساتھ لا کا استعمال کرنا یہ بکثرت ہے، کثرت سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب بھی لا کا معنی نفی کا معنی مضارع کے ساتھ پیدا کرنا مقصود ہو تو لا کو اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ما بھی اگرچہ مضارع پر نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن لا جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، لا جو ہے وہ مضارع کے ساتھ خاص ہے، ما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ یہاں سے ایک اور نئی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کتاب کے اعتبار سے پیچھے اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اور دیگر کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھ لیا۔ لن آپ جانتے ہیں حروف ناصبہ 4 ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئ، اذن۔ ان چاروں کا مصنف علیہ الرحمٰ آج کے سبق میں بیان فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو، جب حروف ناصبہ میں سے کوئی بھی ایک حرف فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو 5 صیغوں میں تو نصب کرتا ہے، 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ 2 صیغے کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ مبنی ہے۔ جمع مؤنث کا یعنی ایک جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث حاضر کا، یفعلنا تفعلنا، اور 7 صیغے میں جن میں نون اعرابی آتا ہے ان میں نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے، چاہے ان ہو، اذن ہو، کئ ہو یا لن ہو، اور 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ، اور واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے ایسے ہیں جن میں جب لن داخل ہو جاتا ہے یا حروف ناصبہ میں سے کوئی بھی حرف داخل ہو جاتا ہے تو 5 صیغوں میں نصب آتا ہے۔ یہ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اب بات یہاں پر آئی کہ بھائی ہم نے تو یہ بات جان لی کہ مضارع کے ساتھ نفی کا معنی پیدا کرنا مقصود ہو تو لا کا استعمال یا ما کا استعمال کر دیا جاتا ہے، لیکن لن کا عمل بھی تو یہ ہے کہ وہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، تو یاد رکھو لا جب استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم لا استعمال کریں گے مضارع پر تو اس کا معنی ہوگا لا یفعلو، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یعنی نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا
وہ ایک مرد۔ تو اب اس میں حال کا زمانہ بھی پایا گیا، استقبال کا زمانہ بھی پایا گیا۔ بیک وقت ایک زمانہ کوئی سا بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، جبکہ لا کا دخول مضارع پر ہو، لیکن اگر مضارع پر لن کا دخول کر دیا تو اس وقت آپ ایک ہی زمانہ مراد لیں گے، اور ایک ہی زمانے کے ساتھ لن فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے۔ وہ زمانہ استقبال ہے، یعنی حال کے معنی سے فعل مضارع ختم ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے لن کی وجہ سے، اور وہ استقبال کے معنی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ حرف لن جب مضارع پر داخل ہو جائے تو معنوی عمل یہ کرتا ہے، اور فعل مضارع چونکہ مثبت تھا، مثبت پہ داخل ہوتا ہے، تو جب لن داخل ہوا تو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، نفی کا معنی ہوتا ہے، اور نفی کے ساتھ اس میں تاکید بھی آ جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے لن کا۔ دیکھیں آپ ترجمہ کریں، لن یفعلا، ہرگز ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مذکر۔ اب ہرگز ہرگز نہیں کرتا ہے وہ ایک مذکر، یہ ترجمہ نہیں۔ اگر کریں گے تو قاعدے کے اپوزٹ، خلاف، برعکس ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ قاعدے اور اصول و ضوابط کے روشنی میں انسان کو ہر وقت چلنا چاہیے، اور قاعدوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب لن فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ حال کے زمانے سے خالی ہو کر استقبال کے معنی میں اس کو خاص کر دیتا ہے فعل مضارع کو۔ تو یہی چیز مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمائی۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے 11 صیغوں کو بیان فرمایا مضارع کے۔ تفعلو جو صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا ہے، اسی طرح واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تفعلانی جو آپ نے پڑھا کہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، اسی طرح تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر سب کے لیے آتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک صیغے کو بیان فرمایا، اور یفعلنا تفعلنا اس میں کچھ عمل نہیں کرے گا، تو وہی بات مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چون لن مضارع داخل شود، جب لن مضارع داخل شد، جب لن مضارع پر داخل ہو جائے نا، یعنی فعل مضارع کے ساتھ لن کو ملا دیا جائے اور لن کا دخول فعل مضارع پر ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے، کتنے صیغوں میں کیا کرتا ہے، خود مصنف علیہ الرحمٰ بیان فرما رہے ہیں۔ در یفعلو تفعلو افعلو نفعلو نصب کند، یفعلو تفعلو افعلو اور نفعلو میں نصب کرتا ہے۔ دیکھیں یفعلو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور تفعلو یہ صیغہ واحد مؤنث غائبہ کا ہے، اور واحد مذکر حاضر کا بھی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک ہی صیغے کو بیان فرمایا۔ اور افعلو واحد متکلم کا ہے، اور نفعلو جمع متکلم کا، آپ جانتے ہیں نصب کنت۔ تو ان 5 صیغوں میں جب لن داخل ہو جائے گا تو نصب کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَذْ يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ اور تَفْعَلِينَ۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو، نون اعرابی را ساقط کند، نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے جب لن ان صیغوں پر داخل ہو جائے۔ میں نے بتایا تھا پیچھے سبق میں کہ نون اعرابی چونکہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اب جب حرف ناصب آ گیا تو یہ ختم ہو جائے گا چونکہ وہ مرفوع ہوگا نہیں۔ اب جب مرفوع نہیں ہوگا تو لن اپنا عمل دکھائے گا، تو یہ نون اعرابی چونکہ اعراب کی جگہ آیا تھا اب یہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہاں مصنف علیہ الرحمٰ نے 5 صیغوں کو بیان فرمایا، لیکن تفعلانی جو ہے یہ 3 صیغوں کے مقابلے میں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَدَرْ يَفْعَلْنَا تَفْعَلْنَا ہیچ عمل نہ کند، اور یفعلنا تفعلنا میں ہیچ مانے کچھ، اور یفعلنا تفعلنا میں کچھ عمل نہ کرے گا، چونکہ یہ جو یفعلنا اور تفعلنا ہے یہ مبنی صیغے ہیں، اور مبنی میں نے بتایا مبنی ہوتا ہی وہ ہے جو اٹل رہے، اپنی جگہ پر برقرار رہے، کسی عامل کے اس پر دخول سے، داخل ہونے سے اس کا آخر نہ بدلے۔ تو یفعلنا تفعلنا ہر صورت میں یکساں رہے گا چونکہ یہ مبنی ہے دونوں صیغے۔ اور پھر فرماتے ہیں مضارع مثبت را بمانے نفی تاکید مستقبل گرداند، اور مضارع کو، مضارع مثبت کو، یعنی یفعلو ہے نا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ مضارع مثبت ہے نا،
اب جب ہم نے لن داخل کر دیا تو کائے کے معنی میں کر دے گا مضارع مثبت کو بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند، نفی تاکید مستقبل کے معنی میں پھیر دے گا یعنی کر دے گا۔ جب لن یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب ہم نے لن داخل کر دیا لن یفعلا، ہرگز ہرگز نفی بھی آ گئی اور پھر ہرگز تاکید بھی آ گئی، مستقبل چونکہ مضارع میں دو زمانے ہیں تو اب حال کا زمانہ ختم، حال کے زمانے سے خالی کر دیا لن نے اور استقبال کے زمانے میں خاص کر دیا، تو ہرگز ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مذکر۔ تو دیکھیں آپ نفی تاکید مستقبل کے معنی میں لن نے فعل مضارع کو کر دیا۔ اب گردان بیان فرما رہے ہیں، گردان اچھی طریقے سے آپ حضرات کی یاد ہونی چاہیے، وہی 11 صیغے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائے، اور ان میں ضمیر ابھی وہی نکلیں گی جو میں نے آپ کو مضارع کے صیغوں میں نکال کر بتائی تھی۔ فرماتے ہیں نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، یعنی نفی ہوگی اور پھر تاکید ہوگی نفی میں، اور کس حرف کے ذریعے ہوگی؟ بلند، لفظ لن کے ذریعے ہوگی، ہے نا، در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف میں، یعنی فعل مستقبل میں لن کے ذریعے نفی ہوگی اور معروف ہوگا، مجہول کی گردان نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو پوری گردان کے لفظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، نفی تاکید بلند، یعنی تاکید کے ساتھ نفی ہوگی لن کے ساتھ، اور گردان کون سی ہے؟ فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف میں نفی تاکید ہوگی لن کے ساتھ، حرف لن کے ساتھ، جیسے لن یفعلا، ہرگز ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مذکر، لن یفعلا، دیکھیں آپ گردان لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہاں پر بیان فرمایا۔ دیکھیں یفعلانی تھا نا، یفعلانی، تو لن یفعلا نون اعرابی ساقط ہو گیا، یفعلون تھا تو یہاں سے بھی لن یفعلو ہو گیا، نون اعرابی ساقط ہو گیا، لن تفعلا، ہے نا، یہاں نصب دیا لن نے، اور لن تفعلا یہاں بھی نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ اب یہ لن تفعلا جو ہے یہ صیغہ، یہ دو صیغوں کے مقابلے میں ہے۔ اب یہ ہے تو اس وقت یہاں پر یہ تفعلانی جو صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائبہ کا ہے، تثنیہ مؤنث غائبہ، لیکن یہی صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں کے لیے آتا ہے، 3 صیغوں کے مقابلے میں یہ صیغہ استعمال ہوا، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک ہی صیغہ بیان فرمایا، مکرر صیغوں کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا تفعلانی تھا نا، اس میں جب لن داخل ہوا تو آخر سے نون اعرابی ساقط ہو گیا، تفعلا ہو گیا۔ لن یفعلنا، ہے نا، لن یفعلنا میں نے بتایا تھا لن یفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرے گا، چونکہ یہ صیغہ کیا ہے؟ مبنی ہے، یہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور لن تفعلو، تفعلون تھا صیغہ جمع مذکر حاضر، تو اب دیکھیں یہاں سے بھی نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ لن تفعلی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تفعلینا تھا تو یہاں سے بھی لن کی وجہ سے نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ لن تفعلنا، ہے نا، یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر کا ہے، یہاں بھی کچھ عمل نہیں کیا، تو چونکہ یہ مبنی ہے۔ اب لن افعلا لن نفعلا، یہاں بھی دیکھیں نصب دیا افعلا لام پر، اور لن نفعلا یہاں بھی نصب دیا۔ یہ ماضی فعل مستقبل معروف کی گردان تھی، اب نفی کی گردان بتا رہے ہیں، یعنی نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، لن یفعلا ہرگز ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مذکر۔ اسی طرح پوری گردان آپ کر سکتے ہیں، لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلو، لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا، لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا، لن افعلا لن نفعلا، پوری گردان آخر تک آپ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے عین پر تینوں حرکتوں کے ساتھ، لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلا اور لن یفعلا اور لن یفعلا، تینوں گردانیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ مجہول کی کریں گے تو صرف آپ نے پڑھا تھا پیچھے کہ ثلاثی مجرد سے مجہول جو آتا ہے مطلقاً یفعلو کے وزن پر آتا ہے، تو اب آپ لن یفعلو ہی پڑھ سکتے ہیں جب مجہول کی گردان کریں گے تو۔ مجہول کی گردان بھی ہو گئی لن یفعلو لن یفعلا، جب لن داخل ہو گیا تو نصب آئے گا تو لن یفعلا، یہ صرف عین کے فتح کے ساتھ ہی مجہول کی گردان کریں گے آپ۔ اب بتا رہے ہیں کیونکہ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف جو ہیں وہ 4 ہیں، لن کا بیان تو ہو گیا، اس کا لفظی اور معنوی عمل بھی آپ حضرات نے سن لیا، لیکن اب جو 3 حرف بچے ہیں ان کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان و کے و اذن ہم مثل لن عمل کنند، اور ان
اور کئے اور اذن یہ لن کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی جس طرح لن فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اسی طرح ان بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور کئے بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اذن بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ خود فرما رہے ہیں، یاد رکھو ان جب فعل مضارع کو نصب دے گا تو اس وقت یہ مصدر کے معنی میں ہوگا، جیسے یفعل ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب جب ہم نے کر دیا ان یفعل، تو اب یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، بلکہ ان یفعل اس کا کرنا، ان ینصر اس کا مدد کرنا، ان یفتح اس کا کھولنا، یہ معنی ہوگا چونکہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں الضرب مارنا، تو ان یضرب مارنا، اس کا مارنا، مصدر میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو فاعل پر دلالت کرتی ہے۔ تو اب جب ان فعل مضارع پر داخل ہو تو اس وقت عمل کرے گا جبکہ یہ مصدریہ ہو، ورنہ تو ان بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، کبھی تفسیر کے لیے آتا ہے اور کبھی مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی تفسیریہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو عمل کرے گا فعل مضارع پر اس وقت عمل کرے گا جبکہ یہ مصدر کے معنی میں، جبکہ یہ مصدریہ ہو، اس وقت فعل مضارع کو نصب دے گا۔ تو اس کا معنوی عمل الگ ہے اور معنوی عمل بھی الگ ہے، اور لفظی عمل تو وہی ہے جو لن نے کیا۔ معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ اور اسی طرح کئے اصل میں کئے بھی لن کی طرح لفظی عمل کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کا معنوی عمل یہ ہے کہ اس کا ما قبل جو ہوتا ہے ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو میرا اسلام لانا سبب ہے اس وجہ سے کہ میں جنت میں داخل ہوں، یعنی اگر جنت میں داخل کب ہوا؟ جب میں اسلام لاؤں گا، تو میرا اسلام لانا ہے نا، تو ما قبل یعنی کیسے پہلے والا جو کلام ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اسلمت کئی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو جنت میں داخل کب ہوا؟ جب کہ میرے پاس اسلام ہوگا۔ تو یہ کئی جو بتاتا ہے اپنے ما بعد ما قبل جو کلام ہوتا ہے ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ اذن ہم مثل لن عمل کنت، یعنی ان کئے اذن لن کی طرح عمل کرتے ہیں، تو اذن بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اذن یفعل، اذن یضرب، اذن ینصر، اذن یفتح، اذن یکرم وغیرہ وغیرہ۔ تو اذن یاد رکھو یہ کسی کلام کے جواب میں واقع ہوتا ہے اور جزا میں واقع ہوتا ہے۔ اذن اس کو مکافات بھی بولا جاتا ہے، بدلے کی جگہ میں آتا ہے، اور جزا میں بھی واقع ہوتا ہے۔ حرف مکافات اذن کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، جیسے انا آتی کا غدن، میں آپ کے پاس کل آؤں گا، تو اب یہ اذن کا استعمال دیکھیں آپ، انا آتی کا غدن، میں آپ کے پاس کل آؤں گا، اذن اکریمہ کا، تب تو میں تمہاری تعظیم کروں گا، یعنی تم آؤ گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ دیکھیں آپ کلام کے جواب میں واقع ہوا فوراً، اذن اکریمہ کا، ما میم پر فتح آیا، دیکھیں آپ اس نے فعل مضارع کو منصوب کیا، اذن نے لن کی طرح عمل کیا۔ انا آتی کا غدن اذن اکریمہ کا، میں آپ کے پاس آؤں گا ہے نا، میں آپ کے پاس کل آؤں گا، تب جواب میں کہا دوسرے نے اذن اکریمہ کا، تب تو میں آپ کی تعظیم کروں گا۔ تو یہ کسی کے جواب میں واقع ہوتا ہے، اور جزا کی شرط و جزا میں بھی واقع ہوتا ہے۔ جزا کے جب شرط جہاں پر ختم ہو گئی، اب جزا سے جو کلام شروع ہوتا ہے وہاں پر واقع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ان کے بعد اس وقت عمل کرے گا ان جبکہ ابتدائے کلام میں، اگر لاسٹ میں کر دیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی انا آتی کا غدن،
میں آپ کے پاس کل آؤں گا، تو اب میں کہوں آتی کا اذن، تو یہ کلام درست نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا، بلکہ اذن کو پہلے لانا ہے، تب اذن عمل کرے گا، ورنہ اذن عمل نہیں کرے گا۔ پھر فرما رہے مصنف علیہ الرحمہ چونکہ اختصار کے ساتھ کام لے رہے ہیں تو ایک ایک صیغہ بیان فرمائیں گے کہ اذن یفعل اور ان یفعل کن یفعل، ایک ایک صیغہ بیان فرما دیا، اور بیان فرما دیا کہ معروف اور مجہول کی آپ حضرات خود گردان کر لیں، کب تک ہم لکھتے رہیں گے تمہارے لیے۔ یہ بہت بڑی کتاب لکھ دی مصنف علیہ الرحمہ نے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے اکابر ماشاءاللہ ہماری خاطر بڑی محنت و مشقت کے بعد تمام اکابر نے تصنیف فرمائی ہے۔ جزیرہ اینڈمین میں اس کو لکھا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، اس کے بعد اس کتاب کو مرتب اور مصنف علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمایا۔ تو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کتاب ہم تک پہنچائی، لیکن ہم سے اس کی آج قدر نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب نعمت ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت چھن جاتی ہے تب پچھتاتا، ارے ہائے میں مر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو دوستو موقع غنیمت ہے، محنت سے پڑھو، جتنا ہو سکے اتنی اچھی طریقے سے پڑھو اور سمجھو کتاب کو۔ دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں، نفی تاکید سے دیکھیں، نفی تاکید بلندر فعل مستقبل مجہول، لن یفعل آخر تک گردان کر لیجئے آپ اس کو۔ ان و کئ و اذن، ان اور کئ اور اذن ہم مثل لن عمل کنن، یہ لن کی طرح عمل کرتے ہیں، جیسے ان یفعل و کن یفعل، ان یفعل ان یفعلا ان یفعلوا ان تفعلا ان تفعلا ان تفعلا ان تفعلا ان یفعلنا ان تفعلوا ان تفعلی ان تفعلنا ان افعل ان نفعل، اس طریقے سے آپ حضرات گردان کر سکتے ہیں۔ اور کن یفعل پوری گردان اسی طریقے سے، کن یفعل یا کن یفعل، کن یفعل، کن یفعل، تینوں حرکتوں کے ساتھ ہیں ان کی۔ اور اذن یفعل، اذن یفعل، اذن یفعل، اور اذن یفعل معروف اور مجہول دونوں طریقے سے خود فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ کن یفعل، اذن یفعل، را معروف و مجہول باید گردانید، یعنی معروف اور مجہول گرداننا چاہیے، یعنی ہم نے ایک ایک صیغہ بیان فرما دیا فعل معروف کا، لیکن آپ کو پوری گردان یاد کرنی ہے، معروف بھی اور مجہول بھی اچھی طریقے سے، معروف اور مجہول باید گردانید، معروف اور مجہول اچھی طریقے سے یاد کرنی چاہیے۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔